الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک کا نمبر 2513 ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر آر دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، معلوم ہوا جب کوئی مسلمان کسی گناہ سے توبہ کر لے تو اب اس گناہ کے بارے میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ الرحمہ، امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، عقل مند کو چاہیے کہ کسی کو اس کے اس گناہ کی وجہ سے آر یعنی شرمندہ نہ کرے، شرم نہ دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو۔ فرماتے ہیں کیونکہ میں نے ایک بار کسی کو توبہ کے باوجود اس کے گناہ کے سبب آر دلائی یعنی شرمندہ کیا تھا تو 20 سال کے بعد میں خود اس گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائی دیکھیے ذرا، غور کیجئے ذرا، آج ہم کسی کو شرمندہ کرنے میں کوئی کسر باقی رکھتے ہی نہیں۔ کوئی بندہ ایسا جو پہلے گناہوں کی دلدل میں تھا، گناہوں کی دلدل سے اس کو نکلنے کی توفیق ہو گئی، توبہ کر لی، اب نیکیوں کی طرف آ گیا، ہم پھر بھی ایسے بندے کو جینے نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں ہاں دیکھا ہے نا، ایسے کرتا تھا اب نمازیں شروع کر دی۔ جب اس نے توبہ کر لی اپنے اس گناہ سے تو اس گناہ پر آر دلانا، شرمندہ کرنا، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ خود اس گناہ میں مبتلا ہوگا جو بندہ دوسرے کو شرمندہ کرے گا۔ یہ خود سوچ لیجئے، غور کر لیجئے، آج کسی کو شرمندہ کریں گے، آج دوسرے مسلمان بھائی کی عزت اچھالیں گے، کل تمہاری بھی عزت اچھالی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ میرے مسلمان بھائی دیکھیے ذرا، غور کیجئے، آج ہم غیبت سے باز نہیں آتے، غیبت ایسے کرتے ہیں اور کوئی نہ ملے تو عالم دین کی شروع ہو جاتے ہیں غیبت کرنا۔ حضرت شیخ افضل الدین علیہ الرحمہ سے جب کسی عالم دین کے مقام کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ فرماتے، غیبت میں پڑنے کے خوف سے آپ فرماتے، میرے علاوہ کسی اور سے پوچھو، میں تو لوگوں کو کمال اور بہتری ہی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں تو ان کو کمال کی نگاہ سے، بہتری کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، کسی اور سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ اور ہر ایک کے بارے میں حسن ظن سے کام لیتا ہوں، میرے پاس کشف نہیں جس کے ذریعے ان کے ان مقامات کی معلومات کر سکوں جو رب کائنات کے ہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضرت سیدنا ابو حفص کبیر علیہ الرحمہ کے اس ارشاد کو یاد کر کے خود کو ڈرائیے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو حفص کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ؟ فرماتے ہیں جس نے کسی فقیہ یعنی عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔
मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर सफ़ा 71 पर यह रिवायत मौजूद है। अल्लाहु अकबर। गीबत उलमा की हो या अवाम की, गीबत फिर गीबत ही है। अल्लाहु अकबर। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनते जाइए, आज हमारी जुबान गीबत से बाज नहीं आती, रुकती नहीं है। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, लोगों की गीबत न करो वरना दोज़ख के कुत्ते तुम्हें काटेंगे। अल्लाहु अकबर। फरमाया दोज़ख के कुत्ते काटेंगे अगर तुमने लोगों की गीबत की, खास तौर उलमा की गीबत, आम बंदे की भी गीबत करने से फरमाया दोज़ख के कुत्ते काटेंगे। अल्लाहु अकबर। जरा सोचिए, जरा गौर कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि रात का सन्नाटा हो, कुत्ता भौंकता हुआ पीछे आ रहा हो और आप उससे बचने के लिए तदबीरें कर रहे हो कि यकायक अचानक वो झपट कर आपके कुर्ते का दामन अपने मुंह से लेकर पकड़ ले, और जब वो आपका कपड़ा पकड़ेगा तो उस वक्त आपकी क्या हालत होगी। अब जरा देखिए, गौर कीजिए, अगर किसी मुसलमान की गीबत कर दी, मरने के बाद अगर सजा के तौर पर जहन्नम के कुत्ते ने कुर्ते के दामन को नहीं बल्कि बदन को पकड़ लिया, पकड़ा भी नहीं बल्कि उन्हें काटना शुरू कर दिया, उस वक्त क्या गुजरेगी मेरे मुसलमान भाई। सोच जरा, गौर कर जरा। आज गीबत से बाज नहीं आता, आज गीबत करने से रुकता नहीं है। कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, नार में वरना सजा होगी कड़ी। मेरे मुसलमान भाई, जो गीबत कर चुका, जो गुनाह कर चुका, आजा, आज तौबा कर ले, खालिक व मालिक की बारगाह में आजा, आकर गिड़गिड़ाएगा। मेरा मालिक तो फरमाता है उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। जब गिड़गिड़ाएगा, तौबा करेगा तो मैं अल्लाह गुनाहों को नेकियों में बदल दूंगा, गुनाह माफ कर दूंगा, न बल्कि माफ कर दूंगा बल्कि गुनाहों को मैं नेकियों में बदल दूंगा। देख मेरे मुसलमान भाई, कितना रहीम है, कितना करीम है परवरदिगार, कितना करीम है परवरदिगार। कितने गुनाह कर लिए, कितनी नाफरमानियां कर ली, फिर भी मेरा मालिक फरमाता है आजा मेरी बारगाह में, आकर सर को झुका ले, रहमत के दरिया ना बहा दूं तो कहना। सारी जिंदगी गुनाहों की दलदल में अगरचे गुजार दी, आजा, अब भी आजा, आजा, अब भी आजा, मैं तुझे बख्श दूंगा, आजा मेरी बारगाह में। अगर फिर भी हम ना उठे तो मेरे मुसलमान भाई देखिए, जरा गौर कीजिए, फिर हम सजा के हकदार हैं या नहीं, फिर सजा मिलनी चाहिए कि नहीं। इतनी नरमी, इतनी नरमी, इतनी बार रब बुलाए, आजा, 5 मर्तबा अपने घर की तरफ बुलाए कि आ जाओ फलाह की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कामयाबी चाहते हो तुम, कामयाबी कहीं और ढूंढ रहे हो, कामयाबी कहीं और नहीं, कामयाबी है तो नमाज में है, कामयाबी है तो मेरी बारगाह में झुकने से है। हैया अलल फलाह, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। रब के घर से 5 मर्तबा बुलावा आता है। जब हमें कोई बड़ा बंदा बुलाए, अगर हम ना जाएं तो फिर क्या होता है मेरे मुसलमान भाई, वो बड़ा बंदा जीना दुबर कर देता है, जीना मुश्किल कर देता है, वहां पर रहना मुश्किल कर देता है। क्यों? क्योंकि मैंने बुलाया और ये आया नहीं। उसके तकब्बुर, उसके अकड़ की बात है, मैं चौधरी साहब ने बुलाया, ये आया नहीं। जब रब करीम बुलाए, अल्लाह बुलाए, बार बार बुलाए, 5 बार बुलाए एक दिन में, फिर भी बंदा ना आए, फिर मेरा खालिक व मालिक अगर नाराज हो गया,
پھر کیا کر پائے گا؟ پھر تو در در پہ بھٹکے گا میرے مسلمان بھائی، در در پہ جائے گا، مجھے کوئی دم کر دو، کوئی مجھے تویز دے دو، کوئی مجھے دوائی دے دو، مجھے یہ درد ہے، مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے یہ تکلیف ہے۔ ارے دیکھ میرے مسلمان بھائی، وہ خالق و مالک ہے، اب تک تو سو رہا ہے، اذان ہو چکی ہے، اب تک سویا ہوا ہے، ابھی بھی تیرے دل میں خوف پیدا نہیں ہوا۔ اگر خالق و مالک ابھی تیرے پیٹ میں درد شروع کر دے، تیرے پاؤں میں درد شروع ہو جائے، تیرے سر میں درد شروع ہو جائے، پھر کیا کر سکے گا تو میرے مسلمان بھائی؟ پھر بھی تو اٹھے گا نا۔ اگر تیرے دل کو تکلیف ہو جائے، تیرا سانس ابھی بند ہونا شروع ہو جائے، پھر کیا کر سکے گا میرے مسلمان بھائی؟ پھر بھی تو اٹھے گا، پھر بھاگے گا، پھر تیری نیند کہاں جائے گی؟ آجا، ایسا وقت آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں آجا، آجا، کہیں ایسا نہ ہو رب کا عذاب نازل ہو جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا، روز صبح کو اٹھ کر لوگ کہا کریں گے کہ آج فلاں بندے کا گھر زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اللہ اکبر میرے مسلمان بھائی، زمین میں دھنسا دیا گیا۔ یہ بار بار روزانہ کسی نہ کسی کا گھر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ رب کی نافرمانی کرتے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بلانے پر بھی رب کی بارگاہ میں اللہ کے گھر کی طرف نہ آتے ہوں گے۔ دیکھ میرے مسلمان بھائی، یہ جو عالی شان محل تو نے تیار کیا، اپنی خوابوں کا، ساری زندگی کے جو خواب تھے اس کی تعبیر جو کی، دن رات محنت کر کے یہ جو گھر تو نے بنایا کہ اچھا گھر بنا لیا، اگر یہی گھر ایک لمحے میں میرا اللہ زمین میں دھنسا دے پھر کیا کر سکے گا؟ اگر چاہتا ہے کہ تجھ پر کرم ہو، اگر چاہتا ہے تو سلامت رہے، اگر چاہتا ہے کہ تجھ پر عذاب نازل نہ ہو، تو پھر اٹھ جا، آجا میرے رب کی بارگاہ میں، آجا رب کی بارگاہ میں۔ رب کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تیرے رزق میں بھی برکت دے دے گا۔ اگر سویا رہے گا، شیطان تیرے کان میں پیشاب کرے گا۔ میرے محبوب کا فرمان بخاری شریف کی حدیث پاک کا نمبر 1142 ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ صبح کو فجر کی نماز کے وقت سویا رہتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ ارے میرے مسلمان بھائی، جب شیطان کان میں پیشاب کر دے گا، دن سارا تیرا منحوس گزرے گا۔ پھر ایسا بندہ منحوس ہوتا ہے میرے مسلمان بھائی، غور کر لے، پھر تو کہتا ہے میرے رزق میں برکت نہیں، پھر تو کہتا ہے پوری نہیں پڑتی۔ ارے پوری کیسے ہو؟ رزق میں برکت کیسے ہو؟ تو خدا کا شکر کر کے رب نے تجھے زمین میں دھنسا نہیں دیا۔ تو جتنا تو گناہگار ہے، جتنا تو پاپی ہے، جتنی تو نافرمانیاں کر رہا ہے، رب کی بارگاہ کی طرف پھر بھی نہیں آ رہا۔ خالق و مالک کا یہ کرم ہے تجھ پر، آجا آجا، اب بھی آجا، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، نار میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، دوسروں کی غیبت چغلی سے ہمیں باز رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔